شراب الملک۔ وائس آف امریکہ نے آخری صدر بورس یلسن کے الیکشن جیتنے کی وجہ معلوم کر ہی لی۔ اس نے ایک تحقیقی رپورٹ کے حوالے سے بتایا کہ روس میں جو جتنی زیادہ شراب پیتے ہیں اور اتنے زیادہ بورس یلسن کے حامی ہیں۔ جو کبھی کبھی شراب پیتے ہیں وہ کبھی کبھی ان کی حمایت کرتے ہیں، اور جو بالکل نہیں پیتے وہ یلسن کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اس تحقیقی رپورٹ کے بعد تو ہمیں بورس یلسن بوتل یلسن لگنے لگے ہیں۔ ایک بار یلسن سے پوچھا گیا کہ آپ کے ہاں شراب جمع کرنے کا سب سے بڑا برتن کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا پیٹ۔ روس میں جو شراب کی تعریف نہ کرے اسے سمجھتے ہیں کہ یہ نشے میں ہے۔ بورس یلسن خود پی کر روس کی حکومت چلاتے ہیں۔ یہ واحد حکومت ہے جو پیے بغیر چلائی بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن اس تحقیق کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یلسن کو پسند کرنے کے لیے بندے کو نشے میں ہونا ضروری ہے۔ ہم کسی کے حرم اور حرام پر نظر نہیں رکھتے، لیکن وہاں لوگ پانی شراب کی طرح پیتے ہیں۔ پانی کی بوتل وہاں اتنی مہنگی ہے کہ کوئی امیر آب خورا ہی یہ عیاشی کر سکتا ہے۔ ہمیں تو وہاں کے گوالوں پر ترس آتا ہے، پتہ نہیں کہ دودھ میں کیا ڈالتے ہوں گے۔ ہم نے روس سے آنے والے ایک سیاح سے پوچھا، وہاں آج کل کس کی حکمرانی ہے؟ بولے جس کی پہلے تھی۔ عرض کیا پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگے جس کی اب ہے، واڈکا کی۔ اسی روسی کے بقول کبھی واڈکا کا پانی کے ساتھ نہ پیو اور کبھی پانی واڈکا کے بغیر نہ پیو۔ کہتے ہیں ایک روسی اوورکوٹ کی جیب میں شراب کی بوتل ڈالے جا رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ٹھوکر لگی اور وہ گر پڑا۔ اسے اپنی پتلون پر کچھ گیلا گیلا محسوس ہوا تو کہنے لگا، اللہ کرے یہ خون ہو۔ متحدہ روس کے زمانے میں کپاس ان کا سفید سونا تھا، مگر ان کی خواتین کے لباس دیکھ کر لگتا ہے کہ اب وہاں کپاس اتنی نہیں ہوتی، بس اب وہ شراب بناتے ہیں اور شراب انہیں بناتی ہے۔ بیمار الملک صدر بورس یلسن بیماری دل کے مریض ہیں۔ یہ تو نہیں پتہ کہ انہیں بیماری کس سے لگی۔ ہمیں تو ابھی چند روز پہلے پتہ چلا کہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کو بیماری دل اس نرس سے لگی جو آخری عمر میں ان کی تیمارداری پر متعین تھی۔ بہرحال یلسن صاحب بڑے دل پھینک ہیں، اور اس عمر میں دل پھینکنا بھی ورزش کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال یلسن صاحب کا جب سے بائی پاس ہوا ہے وہ حسینوں کا بائی پاس کرنے لگے ہیں۔ ہمارے گورنر جنرل ملک غلام محمد ایک دفعہ شاہ سعود کی دعوت پر سعودی عرب کے دورے پر گئے۔ کھانے پر شاہ سعود نے پوچھا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں؟ ملک غلام محمد نے جواب دیا، حضور آدھی۔ شاہ سعود نے حیرانی سے پوچھا، آدھی کیسے؟ گورنر جنرل بولے، کیونکہ وہ بیمار رہتی ہے۔ اس حساب سے روسیوں کا صدر بھی آدھا ہی ہوا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اب روس بھی تو آدھا ہی رہ گیا ہے۔ جیسے کسی ستم ظریف نے کہا کہ فوجیوں کو آدھی ٹکٹ پر فلم دیکھنے کی رعایت اس لیے ملتی ہے کہ انہیں سمجھ بھی آدھی ہی آتی ہے۔ ایسے ہی شراب پینے سے عمر تو آدھی ہوتی ہے، لیکن اس عمر میں آدمی کو دکھتا دو گنا ہے، گویا نصف صدر شراب سے پورا کرتے ہیں۔ صاحب جوان لگنا کون سا مشکل ہے؟ اب اپنی عمر سے زیادہ عمر کے لوگوں میں بیٹھیں تو آپ جوان لگنے لگیں گے۔ روس کے سابقہ سربراہوں کی تصویریں دیکھ کر بورس یلسن جوان لگنے لگتے ہیں۔ ان سابقہ صدور میں سے ایک سے کسی نے پوچھا، کیا آپ 80 سال کے ہونے کو آئے ہیں؟ آپ بتائیں طویل عمر پانے کا راز کیا ہے؟ بولے آسان ہے، بس سانس لیتے رہو، یہ نہ رکے۔ روسی شاید پہلے اس لیے بوڑھا صدر بناتے ہیں کہ بقول جعفری کے بڑھاپے میں بندہ برا سوچ تو سکتا ہے مگر برا کر نہیں سکتا۔ اس حساب سے روسیوں نے اس بیمار صدر بنا کر اپنی ان صحت مندانہ روایات کو آگے ہی بڑھایا ہے۔ ان کے صدر دیکھ کر لگتا ہے روس میں پرانی چیزوں کی بڑی قدر رہی ہے۔ اب بھی وہاں پرانی چیز کی بڑی قدر ہے، بشرطے کہ وہ بوتل میں ہو۔ یلسن پیتے ہیں لیکن ہر وقت نہیں، بس 2 دن پیتے ہیں، ایک اس روز جب بارش ہو اور ایک اس دن جب بارش نہ ہو۔ اب تو خیر وہ اتنا شراب کو انجوائے نہیں کرتے جتنا شراب انہیں انجوائے کرتی ہے۔ وہاں جمہوریت ہے، اس لیے لوگ بیمار صدر کے لیے جمہوری طریقوں سے صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے جمہوری طریقے کی ایک مثال امریکہ کے ایک شہر کی ہے کہ وہاں کے میئر بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہوئے تو انہیں خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ میونسپل کمیٹی کے 7 میں سے 4 ووٹوں کی اکثریت سے آپ کی صحت یابی کی خواہش مند ہے۔ یلسن دوسرے روسیوں کی طرح بیماریوں کو شراب کے لیے دوا سمجھتے ہیں، ایسے ہی جیسے کینسر سگریٹ کا علاج ہے۔ ان سے پوچھو آپ کو سب سے برا کیا لگتا ہے؟ کہیں گے صبح، کیونکہ یہ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ صبح سو کر اٹھتے تو آدھے گھنٹے تک سر چکراتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ تو معمولی بات ہے،
کل سے آپ یوں کریں کہ صبح کے وقت روزانہ معمول سے آدھا گھنٹہ بعد اٹھا کریں، سر نہیں چکرائے گا۔ تب سے ان کا سر نہیں چکراتا، اب ارد گرد کی چیزیں چکراتی ہیں۔ وہ اسی حالت میں حکومت چلا رہے ہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہوتے تو انہیں حکومت چلانے میں بڑی مشکل پیش آتی۔ وہ غلط کام کم ہی کرتے ہیں، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ کام کم ہی کرتے ہیں، بس کوشش ہی کرتے ہیں۔ جیسے کسی نے پوچھا، یہاں سے گلگت فلائٹ کتنی بار جاتی ہے؟ کہا تقریباً 4 کوششوں میں 1 بار، لیکن وہ ایک بار میں 4 کوششیں کر جاتے ہیں۔ اچھے جوتے نہ پہننے والے کی شخصیت بھی اپنے جوتوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بات یلسن کو کہی جائے تو وہ جوتا اتار لیتے ہیں۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے انگریزی سے۔ روس میں 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اب بھی کمیونزم میں رہ رہے ہیں، یعنی کارخانے میں کام کرتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں اور واڈکا پیتے ہیں۔ پہلے وہ غموں کو شراب میں ڈبونے کے لیے پیتے، لیکن اب انہیں اس میں ڈبونا مشکل ہے کیونکہ غم تیرنا سیکھ گئے ہیں۔ یلسن نے تو دوسروں کے جام میں صحت پی پی کر اپنی صحت جام کی ہے۔ ان کی بیوی سے کسی نے پوچھا، آپ کو شادی کے وقت پتہ تھا یلسن شراب پیتے ہیں؟ بولی، نہیں، مجھے اس وقت پتہ چلا جب ایک رات وہ پیے بغیر گھر آئے اور مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی جب کسی کاکٹیل پارٹی پر جاتے، ابھی دونوں نے تھوڑی ہی پی ہوتی ہے، مسز یلسن یہ کہہ کر یلسن کے ہاتھ سے جام پکڑ لیتی ہے، یلسن بس اور نہ پینا، ابھی سے تمہارا چہرہ دھندلانے لگا ہے۔ اگرچہ شراب کے بڑے فائدے ہیں، مثلا اس سے بیوی کے میک اپ کا خرچہ بچتا ہے، تھوڑی سی پی لو بیوی خوبصورت لگتی ہے، شراب پی ہو تو ڈرائیونگ آسان ہو جاتی ہے، پھر سب سے بڑا فائدہ یہ کہ پارکنگ میں جگہ نہ بھی ہو پھر بھی آپ گاڑی پارک کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل فائدہ بورس یلسن کو ہے کہ اگر لوگ نہ پیتے تو یلسن کیسے جیتتا؟ شاید اس لیے اس نے ڈاکٹروں کے کہنے کے باوجود پینا نہیں چھوڑا، کیونکہ اسی کام کا تو اسے مینڈیٹ ملا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے مینڈیٹ کی اتنی پرواہ نہیں جتنی اس کے وومن ڈیٹ کی پرواہ ہے۔